باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان پہلے ذہن میں رکھیں، الامر بالامر بفعل۔ کیا؟ الامر بالامر بفعل، امر بذالک الفعل۔ اگر کوئی شخص آپ کو امر کرتا ہے، میں مثلا مشاہد صاحب میں آپ کو امر کرتا ہوں کہ آپ نسیم کو امر کریں ایئر کولر چلانے کا، امر پہلا کس نے کیا؟ میں نے۔ کس کو امر کیا؟ مشاہد کو، کہ مشاہد امر کرے کس کو؟ نسیم کو۔ اب میں ہو گیا عامر، میں کیا ہو گیا؟ عامر۔ مشاہد کیا ہو گیا؟ مامور، جس کو امر کیا گیا ہے، لیکن یہ مامور اول ہے، اور پھر نسیم جو ہے یہ مامور ثانی ہے۔ اب یہ جو امر میں نے مشاہد کو کیا نسیم کے لیے، کیا گویا کہ ایسے ہے جیسے میں نے نسیم کو امر کیا ہو، یا ایسے نہیں ہے؟ یا دوسری مثال دوں، میں مشاہد کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو امر کرتا ہوں کہ بورچی کو امر کریں کہ مرچ سالن میں ڈالے۔ اب بورچی کو یہ جب جا کے امر کرتا ہے تو آیا بورچی یہ سمجھے گا کہ یہ مشاہد کا امر ہے یا صحیح رحمانی کا امر ہے؟ بات واضح ہوئی؟ اور طریقے سے مثال دوں، ایک امام کا فرمان ہے، کیا؟ امام کا فرمان ہے کہ ہم اپنے اولاد کو جب وہ 5 سال کے ہوتے ہیں تو امر کرتے ہیں نماز کا، تو میں بھی آپ کو امر کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اولاد کو امر کریں نماز کا۔ تو اب یہ جو اولاد کو نماز کا امر کیا گیا، آیا یہ باپ کا امر تصور کیا جائے گا یا امام کا امر تصور کیا جائے گا؟ کیا فرق ہے؟ کہتے کوئی فرق کوئی ہے؟ کہتے ہیں بالکل۔ اگر اس بچے کو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ باپ کا امر ہے تو اس کی جو عبادت ہوگی وہ عبادت شرعی نہیں ہوگی، بلکہ ایک پریکٹس والی عبادت ہوگی۔ اور اگر ہم کہیں گے کہ اس بچے کو گویا کہ امام نے امر کیا ہے تو پھر اس بچے کی جو عبادت ہوگی وہ عبادت شرعی ہوگی، یعنی شریعت والے نے حکم کیا ہے، لہذا اس بچے کی عبادت بھی شریعت کے مطابق ہے۔ جبکہ اگر باپ کا امر سمجھا جائے تو اس کی عبادت کو ہم شریعت کا رنگ نہیں دیں گے، یعنی اس پر ثواب وغیرہ کی بھی پھر کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ تو عبادات کی بات ہے۔ یا بیع کی بات، مثلا میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو امر کریں کہ یہ ٹیبل بیچے، ٹھیک؟ اب میں نے امر کیا باپ کو کہ اپنے بیٹے کو امر کرو ٹیبل بیچنے کا۔ اب اگر یہ امر جو ہے گویا کہ ایسے جیسے کہ امام نے ہمیں امر کیا ہو تو پھر یہ ٹیبل کا بیچنا بچے کے لیے صحیح ہے، یعنی یہ بے باطل نہیں ہے، بے صحیح۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم عقد کرتے ہیں نا، ایک عقد ہوتا ہے جائز، ایک ہوتا ہے لازم۔ جائز عقد کا مطلب یہ ہوتا ہے جب بھی اس کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتے ہیں۔ لازم کا مطلب ہے یہ کہ عقد پکا ہو گیا، اب اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس مأمور والے امر کی کوئی حیثیت نہ ہو، گویا کہ عامر والا امر ہے کس کو؟ اس بچے کو، تو اس بچے کی یہ بیع یعنی بیچنا صحیح بھی ہوگی اور لازم بھی ہوگی۔ اور اگر ہم کہیں کہ بھائی امر اول کا اس بچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ امر ثانی کا اس بچے کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر یہ بیع جو ہے کیا ہو جائے گی؟ فضولی۔ فضولی کا مطلب کیا ہے؟ اس نے یہ جو چیز بیچی ہے یہ باپ کی اجازت پر متوقف ہے، اگر باپ اجازت دے گا تو یہ بیع صحیح بھی ہوگی اور لازم بھی ہوگی، اور اگر باپ اجازت نہیں دے گا تو یہ بیع جو کیا ہے غلط ہو جائے گی اور بیع غیر لازم ہو جائے گی۔ بات واضح ہو گئی؟ بس آج کے ہمارے درس کا عنوان یہ تھا کہ ایک امر آیا ہے دوسرے شخص کو کہ دوسرا شخص تیسرے کو امر کرے۔
اب اس تیسرے کے لیے یہ امر جو ہے آیا دوسرے شخص کا سمجھا جائے گا یا پہلے شخص کا سمجھا جائے گا؟ اگر پہلے شخص کا سمجھا جائے گا تو اس تیسرے بندے کا یہ عمل کرنا شرعی بھی ہو جائے گا، اور جو ہے کیا ہے اگر معاملہ ہے ٹھیک ہے تو وہ معاملہ صحیح بھی ہوگا اور لازم بھی ہوگا، ورنہ یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا، اور جب صحیح نہیں ہے تو پھر لازمی ہے کہ لازم بھی نہیں ہوگا۔ بات واضح ہوگی؟ میرے خیال میں یہاں تک پڑھیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ فی الحال آپ کی تازی دوستی ہے، یہ دوستی آپ کی پکی ہو جائے۔ الفصل الثامن، 8ویں فصل، الامر بالامر۔ بھائی اس کا ترجمہ یہ کریں گے، امر کے ذریعے امر کرنا، کیا؟ الامر بالامر بفعل، اب بفعل کو بھی ملائیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا کسی کام کا امر کے ذریعے امر کرنا۔ امر بذالک الفعل، یہ ایسا ہے جیسے کہ اس فعل کا امر ہوا۔ مثال کے ذریعے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اذا امر المولا فردا، جب مولا امر کرتا ہے کسی فرد کو، فرض کرے مولا کون ہے؟ امام زمانہ، ٹھیک ہے، وہ امر کرتے ہیں کس کو؟ رحمانی کو، کس چیز کا؟ لیامر فردا آخر بفعل، تاکہ رحمانی طلاب کو امر کرے کسی کام کا۔ مجھے آرڈر کس کی طرف سے ہوا؟ امام کی طرف سے۔ کس چیز کا آرڈر ہوا؟ کہ تم آرڈر کرو طلاب کو اس کام کا۔ فہل الامر صادر من المولا، تو پھر کیا وہ امر جو آیا ہے مولا کی طرف سے امر بذالک الفعل، گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ آپ کو اس کام کا مولا نے امر کیا۔ ایذن بھی، یعنی میرا تو امر ہے بیچ والے کا، لیکن مولا کا بھی امر ہے۔ اولا، یا یہ مولا کا امر آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ وَلِإِيضَاحِ الْحَالِ نَذْكُرُ مِثَالًا، اس حال اور اس حقیقت کی وضاحت کے لیے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں نسیم صاحب۔ ان شارع، بتحقیق شریعت والے نے، امر الاولیاء، اولیاء یعنی سرپرست، بچوں کے سرپرست کو آرڈر کیا ہے، لیامروا صبیانہم، تاکہ وہ اولیاء اپنے بچوں کو امر کریں کس کا؟ نماز کا۔ رویہ بسند صحیح، صحیح سند کے ساتھ روایت ہوئی ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ بھائی تقریباً ہماری فقہ کی کتاب میں جب بھی ابو عبداللہ بغیر کسی نام کے آئے تو مشاہد اس سے مراد چھٹا امام ہے۔ چھٹے امام نے روایت کس سے کی ہے؟ ان ابی علیہ السلام، اپنے والد صاحب سے۔ چھٹے امام کے والد نسیم صاحب کون ہیں؟ بیٹا چھٹے امام کے والد، اچھا، اور چھٹے امام کے بیٹے کون ہیں؟ چھٹے امام کے بیٹے کون ہیں؟ اور والد؟ ہاں، تو چھٹے امام نے پانچویں امام سے روایت نقل کی ہے، انا نأمر، انا بالتحقیق ہم، یہ ہم کا ترجمہ میں نے مشاہد کہاں سے نکالا؟ ہاں شاباش، انا اصل میں کیا تھا؟ ان نا، اصل میں کیا تھا؟ ان نا، بالتحقیق ہم، نأمر صبیاننا، امر کرتے ہیں اپنے بچوں کو بصلاۃ، نماز کا۔ کب؟ اذا کانو میں بیٹا ضمیر جو سے مراد کون ہے؟ صبیان، جب ہمارے بچے ہوتے ہیں بنی 5 سنین، 5 سال کے بچے ہوتے ہیں، فمروا، تو تم لوگ بھی امر کرو، صبیانکم، اپنے بچوں کو نماز کا، اذا کانو بنی 7، جب وہ کتنے سال کے ہو جائیں؟ 7 سال کے ہو جائیں۔ ففی ھذا الحدیث، تو اس حدیث میں امر الامام، مشاہد، امام نے امر کیا ہے، کس کو امر کیا ہے؟ مشاہد، احسنتم، الاولیاء، اولیاء کو امر کیا ہے کس چیز کا؟ بے امر صبیانہم، کہ یہ اولیاء بھی امر کریں اپنے بچوں کو نماز کا۔ فَإِنْدَئِذٍ، جب اس طریقے کے امر آ جائیں، یقع الکلام، تو ہماری گفتگو اور بحث واقع ہوتی ہے، فی ان امر الامام،
بھائی بے شک امام کا امر یتحدد محدود ہے بالامر بالاولیاء، صرف اولیاء کے امر تک، یعنی بچوں تک امام کا امر نہیں جاتا، او یتجاوز ہو، یا امام کا امر بڑھ جاتا ہے، ان ہو امر اولیاء سے الی الامر بالصلاۃ ایضا، گویا کہ امام کے دو امر ہیں، ایک امر اولیاء کو ہے، دوسرا امر نماز کا بچوں کو ہے۔ وہ محصل الکلام، تو اس کلام کا نچوڑ کیا نکلے گا؟ انہ لا شک، بتحقیق کوئی شک نہیں ہے، ان الصبیان مأمورون باقامت الصلاۃ، بتحقیق بچوں کو امر کیا گیا ہے کس کا؟ نماز پڑھنے کا۔ انما الکلام، البتہ بحث اس میں ہے، فی انہم مأمورون من جانب الاولیاء فقط، کیا بچوں کو صرف اولیاء کی طرف سے حکم ہے نماز کا؟ مشاہد، او ہم مأمورون من جانب الشارع ایضا، یا یہ کہیں کہ بچوں کو گویا کہ دو امر ہوئے ہیں، ایک امر اولیاء کی طرف سے اور دوسرا شارع کی طرف سے بھی، یعنی جیسے اولیاء کی طرف سے امر ہوا ایسے شارع کی طرف سے بھی گویا کہ ان کو امر ہوا ہے۔ وَتَظْهَرُ الثَّمَرَةُ، کہتے ہیں اس بحث کا فائدہ ظاہر ہوگا فی مجالین، دو جگہوں پر، ٹھیک ہے، مجالین یعنی دو جگہیں، ٹھیک، الاول شرعیت عبادت صبیان، بھائی بچوں کی عبادت شرعی ہو جائے گی، شرعی ہو جائے گی یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس پر ثواب وغیرہ بھی یہ مانگ سکتے ہیں۔ فلو کان الامر بالامر، اگر امر کے ذریعے امر کرنا یہ امر ہوتا بذالک الفعل، اسی فعل کا، نماز کا، تکون عبادت صبیان شرعیتاً، تو پھر بچوں کی عبادت کیا ہو جائے گی؟ شرعی۔ وَإِلَّا، لیکن مشاہد، اگر امام کا امر صرف اولیاء کو ہے اور بچوں کو نہیں ہے تو پھر تکون تمرینیتاً، تو پھر یہ عبادت ان کی پریکٹس والی ہو جائے گی، باقی شرعی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایک یہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا الثانی صحت البیع و لزوم البیع، بھائی بیع یعنی بیچنا صحیح ہوگا اور وہ بیچنا لازم بھی ہو جائے گا، لزوم ہو کی ضمیر بھی بیع کی طرف جائے گی۔ فیما، کہتے یہ کہاں پر ہوگا؟ اذا امر الوالد ولدہ الاکبر، باپ اپنے بڑے بیٹے کو آرڈر کرتا ہے، مثلا نسیم صاحب آپ کے بڑے بھائی کا نام زید ہے، والد زید کو کہتا ہے کہ میں تمہیں امر کرتا ہوں کہ نسیم کو امر کرو کہ یہ ٹیبل بیچ دے۔ والد نے ڈائریکٹ آپ کو امر نہیں کیا بلکہ زید کو امر کیا۔ اذا امر الوالد، جب والد صاحب آرڈر کرتا ہے، امر کرتا ہے کس کو؟ ولدہ الاکبر، اپنے بڑے بیٹے کو، کیا آرڈر کرتا ہے؟ بین یامر ولدہ الاصغر، کہ یہ بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کو آرڈر کرے ببیع متاع الوالد، کہ والد کا سامان بیچ دے۔ متاع ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ والد کی طرف۔ فنسی الواسطۃ ابلاغ امر الوالد، بھائی واسطہ کون ہے؟ بڑا بیٹا۔ بڑا بیٹا باپ کی بات بول گیا، لیکن چھوٹے کو پتہ چل گیا کہ بابا نے ایسے بڑے بھائی کو کہا تھا، اب چھوٹے بھائی نے بھی وہ سامان بیچ دیا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ والد کا امر کرنا ایسے تھا جیسے کہ بڑے کو بھی اور چھوٹے کو بھی، چھوٹے نے یہ سامان بیچ دیا تو یہ بیچنا صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَاطَّلَعَ الْأَصْغَرُ مِنْ طَرِيقٍ آخر، اور چھوٹے بھائی کو کسی اور طریقے سے پتہ چل گیا، کس کا؟ علی امر الوالد، کہ والد صاحب نے حکم کیا ہے کہ فلاں چیز بیچوں۔ فَبَاعَ الْمَبِيعَ، باء کا فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے اصغر کی طرف، پھر اس چھوٹے بھائی نے مبی یعنی اس بکنے والی چیز کو بیچ دیا۔ فَإِنْ قُلْنَا، تو پھر اگر ہم قائل ہو گئے بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِفِعْلٍ، بتحقیق کسی چیز کا امر کے ذریعے امر کرنا، امر بنفس ذالک الفعل، گویا کہ خود اس کام کا امر ہے، یکون بیع الاصغر صحیحا، تو چھوٹے بھائی کا یہ بیع صحیح ہو جائے گا، وہ لازماً، اور یہ بیع کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ وَإِنْ قُلْنَا بِخِلَافِهِ، لیکن اگر ہم اس کے خلاف کہیں، یعنی کیا ہم کہیں کہ بھائی پہلا امر صرف جو ہے پہلے شخص تک محدود ہے، دوسرے کو وہ امر نہیں ہوا، ٹھیک، تو پھر کیا ہوگا؟ یکون بیع الاصغر فضولیا، تو یہ جو چھوٹے بھائی کی بیع ہے یہ فضولی ہوگی، ٹھیک ہے، اور غیر لازم،
یہ لازم بھی نہیں ہوگی۔ فضولی کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر باپ کی اجازت پر متوقف ہے، اگر وہ اجازت دے گا تو بے صحیح ہے، ورنہ بے صحیح نہیں ہے۔ الظاہر، یہ جعفر سبحانی صاحب کا نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی حیاتی عطا کرے۔ ان الامر بالامر بالفعل، بے تحقیق کسی کام کا امر کے ذریعے امر کرنا، امر بذالک، یہ گویا کہ ایسے ہے کہ اس کام کا بھی امر ہو گیا۔ لأن المتبادر فی هذه الموارد، اس لیے کہ ان موارد میں جس بات کی طرف تبادر ہوتا ہے، جس بات کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، تعلق و غرض المولا بنفس الفعل، اس میں یہ کہ بھائی مولا کی غرض یہ ہوتی ہے کہ یہ کام وجود میں آئے۔ امام کی غرض کیا تھی؟ مشاہد بچے نماز پڑھے، امام کی یہ غرض تھوڑی تھی کہ ان کا باپ صرف امر کرے، امر کرنے کی غرض نہیں تھی۔ دوسری مثال میں والد کی غرض یہ تھی کہ یہ چیز بیچ دے، ٹھیک ہے، بڑے بیٹے کو تو ایسے واسطہ بنایا، ویلا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تعلق و غرض المولا بنفس الفعل وکان امر المأمور الاول، اور یہ جو مأمور اول کو امر کیا گیا، بھائی مأمور کسے کہتے ہیں؟ جس کو حکم دیا گیا ہو، جو حکم دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آمر۔ میں نے امر کیا مشاہد کو تو مشاہد ہو گیا مأمور اول، اور جو ہے کیا ہے نسیم ہو گیا مأمور ثانی۔ وکان امر المأمور الاول، اور مأمور اول کو جو حکم دیا گیا، یہ طریقہ، یہ ایک بس راستہ تھا للوصول الى نفس الفعل، تاکہ پہنچ سکیں خود اس کام تک۔ بچوں والی مثال میں پہنچ سکیں نماز تک، اور دوسری مثال میں ہم پہنچ سکیں اس چیز کے بیچنے میں، من دون دخالت لامر المامور الاول، اس میں مامور اول کے امر کی کوئی بھی دخالت نہیں ہے۔ ہماری غرض یہ ہے کہ بھئی یہ کام ہو جائے، کام ہو گیا، والسلام، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔